اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں، 3 سفر۔ ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے، موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، علم سیکھنے، اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا۔ اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی اذا بلغ بین السدین۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے۔ اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذا القرنین اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا اور بین السدین تک گیا۔ ایمان کا سفر غار تک، اور علم کا سفر مجمع البحرین تک، اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، لمبا، تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا۔ لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اسے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر، تم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، تم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے، تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ ناشیۃ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ جب حبیب اور محب ملتے ہیں
جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، ہیں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ان ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے، ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا، یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو۔ ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے، ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو۔ جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہے، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے، بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے، لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے، سونے چاندی میں تولا جاتا ہے، گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے۔ وہاں اللہ عمل میں تولے گا، بول میں تولے گا، اخلاق میں تولے گا۔ یہاں چیزوں کا وزن ہے، وہ بے وزن ہو جائیں گی۔ وہاں اعمال کا وزن ہوگا جن کا آج کوئی وزن نہیں۔ میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا، میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا، جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں، سچ بولا کچھ پتہ نہیں، حلال کمایا کچھ پتہ نہیں، شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دونوں طرح نظام چلتا ہے، شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے، لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیری زندگی کی کاپی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، آج عمل تو لے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہو گئے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہم اٹھائے ہی نہ جاتے، ہم اٹھائے ہی نہ جاتے۔ تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھٹ گئیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم، سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سکینہ کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ، آتیتک خولتک انعمت علیک، تین باتیں اللہ فرمائے گا، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا۔ ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ این المفر، کدھر جاؤں؟ تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقاء، ناکام ہوگی۔ یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاتی۔ اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے۔
جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مرد ہے یا عورت، اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، گرفتار کر لیا جائے. یہاں پولیس آتی ہے ادھر سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑ لگاتی. اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے نہیں پکڑیں گے. مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یوں کرے گا، یوں، یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا. تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے. وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں. یہ ناکامی کا رخ ہے. یہ سب کچھ اس دن آپ کی میریاں دیکھی. وہ کہے گا یا لیتنی لم موت، اس کو اس کا ریزلٹ دیا جائے گا. چلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے، الٹے ہاتھ میں جائے. تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دیتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا، میری دولت کہاں گئی. ہلاک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں گئی. اوپر سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے. یہ ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، قانون ایک ہے. جگہ کا تقدس یقیناً ہے، مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے، قانون ایک ہے. مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے. یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے. یہاں قانون کو پورا کرے، وہاں پورا کرے، عزتوں کے دروازے کھلیں گے. وہ کیا قانون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا، کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے، ہر کیے کا جواب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لہذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی، اپنے آپ کو روکتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچاتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آج پھر خوبصورت عالی شان زندگی اس کا مقدر ہے. جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب، مبارک، عزت مبارک. میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے، لیکن جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو ایک دم ایسے ایسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے پورا جسم تیزی سے بڑھے گا. اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ اللہ لے جائے گا. وہ 60 ہاتھ
130 فٹ بنتے ہیں. اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے. عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. وہ حضرت حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا. تو ان کا قد 130 فٹ پہ جائے گا اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ایک دم ایسے نہیں پہنے گا، وہ ایک دم جسم پہ ظاہر ہوگا، سر پہ تاج آئے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ میں پاس ہو گیا. ہمارا کلاس والے مجھ سے 1 سال سینئر تھا بالکل ہی کمزور. تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گیا، ایم ای پاس ہو گیا. تو وہ ہم کمرے میں ہاسٹل میں بیٹھے تو وہ اندر آیا، عبد الواحد اس کا نام تھا، مرید. اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبد الواحد اویا ویکھو میں پاس ہو گیا. تو جب وہ ہوگا نا کہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں، کامیاب ہے، تو اس کو پیپر ملے گا، اسے کہا جائے گا جاؤ سب کو خوشخبری دو. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا زور سے، جیسے ہم خوشی میں نعرے نہیں لگاتے. تو ایک نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے، اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی. لفظ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ. وہ کہے گا وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، پیپر پڑھو، پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو گئی، میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے کیسے پاس ہو گئے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. ارے بھائی میں نے ٹورانٹو میں وہ نہیں کیا جو سارے کر رہے تھے، میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا. میں لگا رہا، میں تیاری کرتی رہی، میں تیاری کرتا رہا، لہذا میرے اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا. اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اوپر سے اللہ کی آواز آئی گی، خوشخبری کی آواز، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے کو ایک خوبصورت زندگی مبارک. دیکھو آپ خوبصورت زندگی کی تلاش میں یہاں پہنچے ہو. دال روٹی تو پاکستان میں بھی مل جانی تھی، لیکن لوگ خوب سے خوب کی تلاش میں آگے سے آگے جاتے. دبئی جاتے ہیں، دبئی سے یہاں، سعودیہ جاتے ہیں، سعودیہ سے یہاں، ابو ظبی گئے، وہاں سے یہاں. خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، اللہ نے منع بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے. جب زندگی کچھ روپ دھارتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی. جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سیٹل ہو گیا ہوں، تو زندگی اب سیٹ ہو چکی ہوتی ہے. چند صبحیں باقی ہوتی ہیں، چند شامیں باقی ہوتی. یہاں کے انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں، اور اس سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی. 60-70 سال میں کیا کچھ کرو گے؟ شیر شاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹ آتی. جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر 60 سال تھی. تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے افسوس، میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے. 66 سال کی عمر میں موت آ گئی کالنجر کی فتح میں. یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے. میں اب سیٹل ہو گیا ہوں. وہ نیچے سے اللہ تعالیٰ پھٹا کھینچ لیتا ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے. چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا،
اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے؟ 60 سال 70 سال. بڑھاپے میں تو خود اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ابا جی دی ہن خیر ہی کر دے، یعنی پھر مگرو لے جاوے. دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤں، اما جی سوکھے ہو جائیں، مطلب ہن ساڈی جان چھڈے تے اگاں جاوے. اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ مر جائیں. کیا زندگی ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ جنت کے لیے ڈیزائن ہے. تو اگر یہ ہوتا کنات والا تو جنت کے مزے کون لیتا؟ تو اس کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات کا ایک جنگل اگایا ہے اور آگے اتنی سی زندگی دی ہے، اتنا سا ٹائم دے، اتنے سے اسباب دیے. پھر ایک ڈیل کی ہے، جو میں کہتا ہوں یہاں تم کر دو، پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگے میں کر دوں گا. آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی بڑے زمانے بعد یاد آ گئی، عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید كفيتك فيما ترید. میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے تو ٹورانٹو میں رہے اور چاہے تو کیمرون میں رہے. اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے. ما شاء اللہ کان. لہذا ایک کام کر، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، جو میں کہتا ہوں وہ تو کر دے. پھر تو کیا کرے گا؟ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، پھر جو کچھ تو چاہے گا میں وہ کر دوں، میں وہ کر دوں. تو اللہ کی طرف وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا. کیسے ہوئے؟ کا تیاری کی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فہو فی عیشۃ راضیہ. میرے بندے کو وہ زندگی مبارک ہو جسے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر میں چلا گیا. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے. زندگی کی خوبصورتی اندر ہے، اندر ہے، باہر نہیں، اندر ہے. زندگی کا حسن اندر ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. ڈپریشن والے سے پوچھو کہ دنیا کیسی خوبصورت ہے، وہ کہے گا آگے آگے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. زندگی کا حسن بھی اندر ہے، بدصورتی بھی اندر ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ اعلان ہوگا، میرا بندہ، میری بندی، تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ اب میں دے رہا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت. کیا ہے اس میں؟ قطوفہا دانیہ، پھل کھانے پینے تیار، کوکنگ پوری جنت میں. کچن کوئی کمال، کوئی پریشر کوکر کوئی نہیں، کوئی ڈونگا کوئی نہیں، کوئی فریج کوئی نہیں، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے. سبحان اللہ، کیا زندگی میرے اللہ نے بنائی. کلو واشربو ہنیا، کھاؤ کوئی بیماری نہیں، پیو کوئی بیماری نہیں، کھاؤ پخانہ نہیں، پیو پیشاب نہیں، ہنیا.